بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مفتی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ ایک ڈیلیوری ڈرائیور ہے جو ہے وہ ان سے ایک مسئلہ پوچھتا ہے روزی کے اپنی کمائی کے بارے میں کہ کیا میری روزی حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اس پہ مفتی صاحب نے اس مسئلے کا حل ان کو بتایا ہے، اور مفتی صاحب کے مطابق انہوں نے کہا کہ آپ کی روزی جو ہے وہ حرام ہے۔ آئیے ہم سب سنتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں۔ فوڈ ڈیلیوری میں سور کا گوشت بھی ہو، یہاں آن لائن ڈیلیوری کا کام ہوتا ہے، اس میں پیزا کباب وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں، سور کا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے، تو کیا ہمارے لیے کام حلال ہوگا یا حرام؟ ہم صرف ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ شبیر صاحب اٹلی سے۔ جناب، گناہ میں تعاون حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اس کو حرام قرار دیا اس نے اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ جو آپ جو ہے حرام گوشت ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیلیور کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ حرام ہوں گے، کیونکہ یہ کام حرام ہے۔ مسلمان حرام نہ کھا سکتا ہے نہ کسی کو کھلا سکتا ہے، یہاں تک کہ حرام کی طرف رہنمائی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی آپ سے آ کے پوچھ رہا ہے کہ بھئی مجھے بگ کا گوشت چاہیے یا مجھے شراب چاہیے، کہاں سے ملے گی؟ آپ نہیں بتا سکتے کہ وہاں سے ملے گی، یہ بھی حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حرم کی حالت میں جب شکار کو حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر شکار کی طرف رہنمائی کرنے کو بھی حرام قرار دیا، یعنی اگر کوئی حالت احرام میں ہو تو وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ آپ جا کے وہ شکار جا رہا ہے اس کو آپ قتل کر دیں۔ تو اس لیے آپ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے کہ آپ حرام گوشت ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیلیور کریں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی دوسری جاب تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حلال کے دروازے کھول دے، ہماری دلی دعا ہے آپ کے ساتھ۔ جی، آپ نے سنا۔ اب ہم وہ پوری ویڈیو نہیں چلا سکے، صرف آپ کو آڈیو ہی سنا سکے ہیں کیونکہ کچھ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک بیچارہ ڈیلیوری ڈرائیور جو صرف ایک حرام چیز کو ڈیلیور کر رہا ہے اے سے بی تک، اس کی روزی حرام مفتی صاحب نے تو نہیں کی، ظاہر ہے مذہب میں اسلام کی روح سے جو انہوں نے سیکھا ہے، جو ان کو بتایا گیا ہے، جو انہوں نے پڑھا ہے، اس کے مطابق ہی انہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کی روزی کو۔ تو مجھے اپنی روزی کی فکر پڑ گئی۔ میں کہ یار ایک آدمی، ایک شخص جو ہے وہ یورپ میں یہاں ایک سائیکل پہ بیٹھ کر 8 سے 14 گھنٹے سخت سردی میں، کپڑے بھی اس بیچارے کے بالکل ایک نارمل سے کپڑے ہوتے ہیں، نہ اس کا صحیح اس کے پاس انتظام ہے اس موسم کے لحاظ سے، اس سردی کا، نہ وہ ہینڈ شو اتنے وہ سٹرونگ ہیں، اور سر بھی ننگا ہے بعض دفعہ، یا ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے۔ سائیکل پہ تو ہیلمٹ نہیں پہنتے، موٹر سائیکل والوں نے پہنا ہوتا ہے۔ تو وہ سخت سردی میں سخت محنت جو ہے نا، پیڈل چلا کر پسینے سے شراب بور ہو رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ سردی کے اندر۔ وہ بعض جب اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا تو وہ سردی میں ٹھر بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی اگر روزی اتنی محنت کرنے کے باوجود حرام ہو سکتی ہے تو میری روزی کا کیا بنے گا؟ اب میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مفتی صاحب، میں یہ جو مائک ہے، اب میں اس کا نام نہیں بتاتا، اس طرح کے کئی مائک جو ہیں، میں اب یوٹیوب کی ویڈیو بناتا ہوں مثال کے طور پہ، اب میری یوٹیوب کی ویڈیو سے کمائی آتی ہے۔ اب یہ مائک جو ہے، اس کے انویسٹر جو ہیں وہ ان کی کمائی کا جو ذریعہ نا وہ حرام کا ہے، وہ حرام کماتے ہیں، وہ سود کھاتے ہیں۔ بعض جو انویسٹر ہیں وہ زانی بھی ہیں۔ صرف انویسٹر نہیں، اس کو بنانے والے جو اس میں میٹیریل استعمال ہو رہا ہے، پلاسٹک سے لے کر اس کے اندر جو سلور ہے، تانبا ہے، تاریں ہیں، جو بھی مواد ہے اس کے اندر، وہ سارے کہیں نہ کہیں 100% تقریباً وہ حرام کی کمائی سے ہیں۔ حرام کی خوراک کھا کر، سور کا گوشت کھا کر، وہ توانائی جو ان کو ملتی ہے اس سے وہ جو اس کے مزدور ہیں وہ کام کرتے ہیں، اس پر اس کو بناتے ہیں، اس کی فیکٹری چلاتے ہیں،
اور اس کے انویسٹر بھی حرام ہیں، اس کے مالک بھی حرام ہیں، اس کے پارٹنرز بھی حرام کی کمائی، حرام سے مراد یہ کہ وہ حرام کی کمائی جو ان کا ذریعہ معاش ہے وہ سب کا سب حرام ہے، ان کا رزق بھی حرام ہے، ان کا جس فیکٹری میں یہ بنتا ہے وہ فیکٹری بھی سود کے اس پہ لی گئی ہے، اور اس کا سود باقاعدہ دیا جاتا ہے، جس کا جو اللہ نے کہا ہے کہ حرام کیا سود۔ وہ شراب پیتے ہیں، وہ جو شراب پی کر کام کرتے ہیں اور شراب بیچ کر وہ پیسہ کما کر اس پہ لگاتے ہیں، ان کے ذریعے جو آمدن ہے وہ اے سے لے کر زیڈ تک اس کی جو شکل ہے وہ حرام کے پیسوں سے، حرام کی مزدوری سے، ہر چیز کی حرام سے بنتا ہے۔ اب یہ میں مائک استعمال کر رہا ہوں، یہ آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اس آواز سے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، اس کی جو کمائی ہے، جو میں کما رہا ہوں، وہ مجھ پر کیا حلال ہے؟ دوسرا سوال، یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے بھی اسی طرح ہی اس مائک کی طرح ہیں، جو مائک میں استعمال کر رہا ہوں، اس میں کہیں نہ کہیں چمڑا شادی سور کا لگاؤ، ایسے اس کمرے کی آمدن، اس فیکٹری، وہ سارا مائک والا۔ یہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوں یہ لیدر کی ہے، یہ اگر خنزیر یا سور کی چمڑے کی لیدر نہ ہو تو یہ کم از کم ایک ایسے جانور کی ہے جو اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا۔ اس پر بیٹھنا یا اس کی خرید و فروخت کرنا، اس کی تجارت کرنا، اس سے نفع حاصل کرنا، وہ کیا میرے لیے حلال ہوگا؟ اور پھر سب سے بڑی یہ جو کیمرہ ہے جس میں سے میں نظر آ رہا ہوں، جس میں سے میری تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کیمرہ بھی اس مائک کی طرح ہے، اس کی کمائی بھی تمام کی تمام۔ یہ لوگ جنہوں نے کیمرہ بنایا ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے وجود سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی باتوں سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو بہت دور کی بات، نعوذ باللہ۔ میں اپنی گندی زبان سے یہ الفاظ اس لیے ادا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، میرے مسئلے کی سمجھ آپ کو آ جائے، اس لیے، ورنہ میں اتنی گستاخی نہیں کر سکتا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گندے لفظوں سے پکارتے ہیں، بہت وہ گستاخ بھی ہیں، وہ سارا کچھ ہیں، وہ اللہ کے وجود سے انکار کرتے ہیں، وہ اسلام کی اشاعت جو کرتے ہیں ان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ یہ جنہوں نے کیمرہ بنایا، جو کیمرہ میں یا موبائل استعمال کر رہا ہوں، ان کی کمائی سے فلسطین کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہم مسلمان کی بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے، ان کو پیاسا رکھا جا رہا ہے، ان کے گھر بار چھینا جا رہا ہے۔ یہ ان کی کمائی سے یہ موبائل ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں، ان کا بنایا ہوا یہ موبائل یا کیمرہ ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں، جس سے میں اپنا ذریعہ معاش کما رہا ہوں، کیا یہ مجھ پر حلال ہوگا؟ اور پھر اس سے تیسری بات جو ہے، یہ جو سوشل میڈیا، یوٹیوب کے اندر میں یا فیس بک پہ یہ ویڈیو چڑھا رہا ہوں، ان کے مالکان کا بھی یہی حال ہے، وہ زانی بھی ہیں، وہ سود بھی کھاتے ہیں، وہ اللہ کے وجود سے انکار کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، وہ اسلامی بچوں کو، ان کی ماؤں کو، بہنوں کو ذبح کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ کیا ان کے بنائے ہوئے جو وہ ڈالر جو مجھے مل رہے ہیں، جو کنورٹ ہو کے روپے میں لیتا ہوں بینک میں جا کر ہر مہینے یا ہر ہفتے میں کما رہا ہوں، وہ ڈالروں کی کمائی مجھ پر حلال ہے؟ دوسرا، میں سفر بھی کر رہا ہوں، دوسرے ملکوں میں جا کر میں لوگوں کو وہ ملک کے دورے دکھا رہا ہوں، میں ان ملکوں کی سیر کروا رہا ہوں، اس میں ہر چیز حرام کی، تقریباً 80% چیزیں میں حرام کی استعمال کر رہا ہوں، وہ مجھ پر حلال ہیں؟ یہ صرف وہی ڈیلیوری ڈرائیور جو غریب ہے، جو ایک سائیکل پر ایک اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو ڈیلیور صرف کر رہا ہے، وہ سائیکل کو 10 سے 12 گھنٹے چلاتا ہے، موسم کی پرواہ کیے بغیر، بارش کی پرواہ کیے بغیر، -8 میں برف کے اندر، بارش کے اندر وہ ڈیلیوری کرتا ہے اس حرام چیز کو، کہ یہ صرف اسی کے لیے حرام ہے، وہ اس کی کمائی حرام ہے کیونکہ وہ غریب ہے۔ کیا مذہب بھی تو قانون کی طرح نہیں ہوتا جا رہا کہ امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون؟ کیا مذہب بھی ایسا اس راہ پہ نہیں چل پڑا کہ امیر کے لیے مسائل اور ہیں، ان کا حل اور ہے، اور غریب کے مسئلوں کا حل اور؟ اگر اس کی کمائی حرام ہے تو میری کمائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے کمزور طبقے کا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔